نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس میں دو تین باتیں اس میں بہت اہم ہیں جو دیکھنی اور سوچنی چاہیے۔ ہم چونکہ اس معاشرے میں رہتے نہیں ہیں، ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے اور انالائز کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس پس منظر کو اور حالات کو جانے بغیر اور چاروں طرف کے واقعات کو سامنے رکھے بغیر ایسا کہنا کرنا تو درست نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی خلافت کا اعلان ہوا اور لوگوں نے بیعت کی، تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً بیعت نہیں کی، اور یہی زیادہ مشہور بھی رائے ہے اور یہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں پوری تفصیلی ان دونوں کا پھر بعد میں مکالمہ ہوا، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وضاحت سے فرمایا کہ مجھے آپ سے بیعت کرنے میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، جو افسوس یا غم مجھے تھا اس بات کا تھا کہ اس مشورے میں ہمیں بھی شریک کیوں نہ کیا گیا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر معذرت بھی کی اور بتایا، لیکن اپنا عذر جو پیش کیا اس وقت جو امت کے حالات تھے کہ آپ لوگ اہل بیت ظاہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے انتظامات میں لگے تھے، اور یہاں ہم بہرحال انتظار ہی میں تھے اور یہ سارے کام ہی چل رہے تھے کہ اچانک سے وہ جو اطلاع آئی کہ وہاں پر لوگ جمع ہیں، انصار و مہاجرین کے چند لوگوں میں یہ بحث چھڑی اور ڈسکشن ہوا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جیسا کہ ہوتا ہے کہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس انتظار کے دوران بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بات اس لحاظ سے بہت اہم تھی کہ بہرحال یہ شریعت کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے کہ کوئی جگہ امارت کی خالی نہ چھوڑی جائے، ورنہ فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ملکوں میں بھی کبھی کو ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد یا کوئی خدا نخواستہ حکومت کا اہلکار یا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہو، صدر ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو لوگ بیٹھ کے اس کے بعد مہینوں انتظار کریں یا ہفتوں انتظار کریں کہ کس کو اپنا امیر بنائے۔ ظاہر بات ہے وہ امیڈیٹ آپ کو کسی کو قائم مقام کہہ لیجیے یا امیر بنانا ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہمیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ بھئی سفر میں بھی ہو تو کسی کو اپنا امیر بنا کے چلو۔ تو امیر تو کوئی ہونا چاہیے، بغیر اس کے نظام نہیں چل پائے گا، اور وہ یہی ہوا۔ تو اس لیے وہاں جو آپس میں اختلافات اور نزاعی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، اور پھر بالآخر وہ سارا مکالمہ اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ امت میں اتفاق ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور تمام لوگوں نے بعد میں بیعت کی۔ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وضاحت سے یہ بات اپنی کی کہ میری بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا یا مجھے اس پہ کوئی اختلاف ہے، بلکہ کل اشکال یہ تھا، یہ ناراضی تھی یا ایک وقتی قلق تھا، وہ یہ کہ ہمیں اس میں شرکت کر یا ہمارا انتظار کر لیا جاتا ہے یا ہمیں بلا لیا جاتا ہے، ایسا کچھ ظاہری بات ہے کہ لیکن وہ ایک وقتی بات تھی، اور جس کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا بعد میں اور اندازہ لگا لیا کہ یہ انہوں نے خالی اپنا عذر بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ اب بھی یہی عذر ہے، وہ عذر ختم ہو گیا تو تبھی بیعت کر لی، کیونکہ وہ وقتی طور پہ فیل ہوتا ہے، سب کو فیل ہوتا ہے۔ تو وہ کتنی جلدی بیعت کی یا کتنی دیر میں بیعت کی، بعض کے نزدیک اس میں 3 مہینے، یہ زیادہ معتدل بات ہے، بعض کے نزدیک کچھ دنوں کے بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ وقت لگا۔ تو یہ جتنا بھی وقت لگا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ تو اب ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں ان کے مقامات کی تعیین ہو جانے کے بعد وقت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ادھر خلیفہ بنے ہیں، اور اس کے فوراً ہی بعد یعنی چند دنوں کے اندر ہی فتنے پھوٹنا شروع ہوئے چاروں جہت سے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہی وقت میں ابھی حکومت اسٹیبلش ہوئی ہی ہے، بلکہ شروع ہی ہوئی ہے، اور ادھر سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ایک دو نہیں کئی۔ ایک تو مسیلمہ کذاب پہلے ہی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں ہی اپنے طرف سے خط وغیرہ بھیج چکا تھا، اس نے بہت بڑی طاقت جمع کر لی تھی۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مرتدین ہونے لگے تھے، یعنی اسلام سے نکل کے ارتداد قبول کر کے نکل رہے تھے، تو یہ بہت بڑی جماعت تھی۔ دوسری طرف ایک طبقے نے، بہت بڑے طبقے نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور مانعین زکوٰۃ جنہیں کہتے ہیں۔ ادھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا کے حوالے سے
جو پسپائی ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں دوبارہ جو بھیجنا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق جو 3 بڑے بڑے سپہ سالار شہید ہوئے یکے بعد دیگرے، اس میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، سب سے پہلے یہ ان کی شہادت ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب ان کی شہادت ہو جائے تو ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، ان کی شہادت، ان کے وہ جب امیر بن گئے، ان کی شہادت کے بعد پھر ان کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی شہادت، ان کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار آگے بڑھی، اور وہ سیدنا خالد بن ولید تھے۔ تو وہ دشمن کے اس نرغے میں جس میں یکے بعد دیگرے، آپ اندازہ کیجئے کہ دشمن کتنا مضبوط ہوگا، اور یہ رومی تھے کہ جس میں 3 سپہ سالار اور بڑے جید اور زبردست قسم کے لوگ ایک سے ایک بڑھ کر، اور مسلمان کس جان توڑ کے لڑ رہے تھے، اس کے باوجود اس سے نبرد آزما ہونا آسان نہ تھا، دشمن کی اتنی تعداد تھی۔ تو ایسے حالات سے پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نکال کے لے تو آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آخری دن تھے، تو آپ کے بعد یہ پھر آپ نے پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اب بالکل آخری دنوں میں لشکر کی باقاعدہ تیاری کر کے حضرت اسامہ یعنی حضرت زید کے صاحبزادے، بہت کافی ان کی نوعمری تھی، بھیجا۔ تو بعض لوگوں نے بلکہ سوال بھی کیا کہ تو بہت چھوٹے، تو بھی تمہارے ان کے ابا کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ ابو چھوٹے ہیں، تو وہ تو سب ہیں۔ بہرحال آپ نے ان کی سپہ سالاری میں بھیجا، سیدنا عمر وغیرہ بھی ان کے، حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ بھی ان کے تحت چلے، یعنی وہاں پہ یہ ہوا کہ گویا یہ سب کے امیر بن کے اس لشکر کو لے کے جا رہے تھے، اور کسی کو اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو چنانچہ وہ چلے، وہ بھی یعنی بالکل بلکہ غیمات وغیرہ بہت ہی قریب کا علاقہ، ابھی نکلے ہی تھے، مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مدینہ سے باہر پورا نکل بھی نہ پائے تھے صحیح سے، تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آ گئی۔ تو لشکر کی پوری تیاری ویاری کر کے جب نکلا جاتا ہے، تو جیسی اطلاع آئی تو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم واپس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد پھر معاملہ دیکھیں گے۔ ضریبت امیر کا ہونا ضروری ہے، یہ معلوم تو ہو کہ اب سلسلہ آگے کیا ہے، کیسے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وغیرہ کے بعد اور سارے جب سلسلے معاملات ہو گئے، تو ابوبکر صدیق نے پہلا کام جو کیا وہ یہی تھا، بیعت لینے کے بعد لوگوں سے کہا کہ وہ کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے، اعلان کر گئے تھے، اور وہ مکمل نہ ہو پایا، سب سے پہلے وہاں بھیجا جائے گا۔ تو چنانچہ وہاں بھیجا، انہوں نے ایک بڑے لشکر کو بھیجا اور درخواست کر کے، بلکہ لے کر چلے کافی آگے تک، اور پھر وہاں یہ کہا حضرت اسامہ سے کہ آپ بیٹھ کے چلیے اور میں پیدل چلوں گا تاکہ کچھ حصہ میرا بھی اس میں شرکت کا ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو عمر میرے لیے چھوڑ دیجیے تاکہ میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے کوئی یہاں موجود ہو۔ تو ان کی اجازت سے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے روکا اور آگے کے معاملات طے کہ ان کو یہاں بھیج دیا ایک بڑا لشکر، اور یہ فرمایا کہ جو جو اس لشکر میں تھا سب اس میں شریک ہو کے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا لشکر بھیجا ہوگا، جس میں 3 سپہ سالار مسلمانوں کے جید قسم کے شہید ہو گئے۔ تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا تو وہاں جا چکا تھا۔ تو اب لوگ بچے کتنے؟ جو بچے ان میں سے ایک بڑے طبقے کو 5-6 جگہ جہتوں میں بھیجنا پڑا، ہر جگہ ایک چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کے یہ ٹروپس کر کے کہ جو جھوٹے مدعیان نبوت ہے ان کو جا کے سمجھائیں بجھائیں اور ورنہ ان سے لڑیں، تاکہ یہ اسلام، کیونکہ اس وقت اسلام کی کمزوری ان کو نظر آ رہی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے ہیں تو جو چاہو اس میں کر لو، اور ان سارے کاموں میں سب شریک رہے بشمول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ ایسا نہیں۔ دوسرا یہ کہ چوتھا کام اسی وقت میں یہ بھی ہونے لگا کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کل 2 سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ لشکر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ یہاں سے گئے اور 4 گھنٹے کے بعد واپس آ کے اطلاع کر رہے ہیں۔ تو آج کل کی جنگوں میں مہینوں لگ جاتے ہیں، تو اس زمانے میں کیا وقت لگتا ہوگا؟ تو پوری مہمات ہوتی تھی، بہت وقت لگتا، محنت لگتی، آنا جانا ہی اتنا ہوتا تھا، اور عموماً لوگ پیدل ہوتے تھے، اکثر لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس ہوتی بھی تھی تو پھر وہ سواری والا لشکر تیزی سے پہنچتا
تو وہ پہلے نکلتا بعد میں نکلتا، جو بھی اس کی ترتیب ہوتی ہے، لمبا راستہ ہے جو بھی اس کو کرنا ہے، تو ہر جگہ کی صورتحال کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے تھے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ سن چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جب آپ بہت دکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا، تو پہلے وہ روئی، پھر دوبارہ کان قریب کروایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حجرہ تھا تو وہ دیکھ رہی تھی کہ باپ بیٹی میں کیا بات ہو رہی ہے، تو سمجھ میں آواز تو نہیں آئی، ظاہری بات ہے تو کان میں راز کی بات تھی۔ بعد میں پھر پوچھا کہ بیٹی کیا فرما رہی تھی، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ بہت محبت کا تعلق آپس میں بہت ہی انس، تو فرمایا کہ ابا جان نے کیا کہا آپ سے، تو بتانے لگی کہ پہلی دفعہ جب میں آئی تو مجھے کہا کان میں کہ اب تمہارے ابا زیادہ عرصے نہیں رہیں گے، میں جا رہا ہوں، یعنی انتقال کی گویا اطلاع فرمائی، تو میں روئی، آنسو میرے آ گئے۔ پھر دوبارہ قریب کر کے بلایا اور فرمایا کہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملنے والی ہو، قریب تم بھی آ رہی ہو ملنے مجھ سے، تو میں مسکرائی کہ چلے میری ملاقات ابا جان سے دوبارہ، کیونکہ بہت بیمار تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری کافی عرصے بیمار رہی، یعنی اتنی بیمار وہ رہی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری شادی کی اجازت مانگی اور آپ نے اس پہ ان کو یہ کہا کہ ابھی تم انتظار کر لو، ابھی جو ہے وہ صبر کر جاؤ، اور منع کیا۔ اس وقت تو شادی سے وجہ اس کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے، وحی کے ذریعے جیسے بھی صورت تھی پہنچ گئی تھی کہ ابھی زیادہ عرصے رہیں گی بھی نہیں، جب بھی اس کی اطلاع کی تو اب ان کے آخری دنوں میں ان کو پریشان تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمارداری ان کی کر لی جائے تھوڑا سا کر کے، اور یہ ظاہری بات ہے ان کی خدمت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا، اس سے اور اونچا مقام بنے گا۔ تو اس کام پہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی کرنا تو کوئی جرم غلط کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ ہے، نہ تھا، نہ ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو یہی فرمایا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں اور روک دیا، نہیں کرنے دی ابھی شادی۔ اب یہاں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے دو چھوٹے بچے ہیں اور سیدہ یعنی جو لڑکے ہیں حسنین کریمین، باقی جو ہے وہ چھوٹے، کس طریقے سے سنبھال، تو اس گھر میں ایسا خادمہ وادمہ بھی نہیں، غربت کا بہت حال، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل سادگی سے اور فقر کے ساتھ رہے، فقر اختیاری، اللہ نے ان پر بڑا خاص کرم فرمایا کہ وہ اس طریقے کے تھے۔ تو خلفاء راشدین میں ابوبکر صدیق وغیرہ اور حضرت عثمان کے پاس کچھ مال زیادہ تھا، حضرت عمر اور حضرت علی یہ دونوں ذرا غریب تھے، یعنی معاشی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا جن کو رکھنا چاہتا ہے، تاکہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، دونوں اپنے اپنے راستوں پر کیسے رہے اور وہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کرتے رہے، یہ صبر کر کے اور سادگی سے تقویٰ سے رہ کر راضی کرتے رہے، دونوں اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، کیونکہ اصل چیز تو غنی ہونا ہے، تو دونوں پارٹیز کے اندر استغنا کمال کا اعمال ہے، تب بھی نہیں ہے، تب بھی بھروسہ اللہ پر۔ بہرحال تو یوں یہ لوگ چلتے رہے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب یہ بہت ضروری تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ رہیں، تو بہت پھر خدمت انہوں نے کی، بے تحاشا خدمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ بھی عمل کرتے رہے کہ خدمت کرتے رہو۔ شادی بھی ان کے پورے عرصے میں نہیں کی، اور 6 مہینے میں ظاہری بات ہے ان کی خدمت ادھر یہ کر رہے ہیں، پھر بیچ میں ظاہری بات ہے مشاورت میں بھی ان کی جہاں جہاں ضرورت رہتی، جہاں جہاں اور مسائل آتے، اسی طریقے سے لوگ پوچھتے تھے سوالات، علم کا وہ ایک سمندر سے ماشاءاللہ، یوں جو مہمات ہیں ان میں بھی جو حصہ ہو سکتا، تو 6 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے، 3 مہینے گویا لگے، لیکن چلو 6 مہینے بھی لگے ہوں تو 6 مہینے کوئی بڑا وقت نہیں ہے جب آپ کو یہ ساری مہمات طے کرنی ہے۔ تو یہ کہ ایسا نہیں تھا اس وقت، یہ بھی اندازہ نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ بنتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگلے دن وہ اپنی جیسے تجارت کیا کرتے تو سامان لے کے دکان میں کھڑے ہو گئے، بازار میں سامان لے بیچ رہے، تو وہاں لوگوں نے دیکھا آ کے تو کہا کہ خلیفہ وقت تجارت میں کھڑے ہیں اسی طریقے سے جیسے روزانہ کھڑے ہوتے تھے، تو لوگوں کو کچھ پریشانی ہوئی، تو ابوبکر صدیق کام میں لگ گئے، تو یہ ابھی انتظامی امور ہے وہ کون دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ تب ادھر مشورہ ہوا ان سب کا آپس میں کہ بھئی کیسے چلائیں، تو جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اس طرح بات نہیں چل پائے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں گھر کا انتظام بھی تو کرنا ہے، بیوی بچے کیسے پالے جائیں گے، تو کہا کہ پھر آپ کے لیے ہم وظیفہ طے کرتے ہیں بیت المال سے۔ اس وقت اسے طے ہوا
کہ جو خلیفہ وقت ہوگا اس کا کچھ وظیفہ رکھ دیا جائے تاکہ وہ امت کے کاموں سے، تو اس پر وہ شروع میں راضی نہیں ہوئے، لیکن بہرحال شورا کا پھر جب مشورہ یہی ہوا اور سب نے یہ بات کہی تو پھر اس پہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو. وہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو کچھ غزوات اور مختلف عنوانات سے جہاں ان کو جو کچھ پیسہ ملا تو جتنا لیا تھا وہ سب واپس کر دیا اور وصیت کر کے گئے، اپنی زندگی میں دے کے گئے. اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو بکر اپنے بعد والوں کے لیے تو بڑی مشکل چھوڑ کے چلے گئے، اتنا کون کر سکتا ہے کہ سارا معاملہ جو وہ اس کو واپس بھی لوٹا دے. بہرحال تب انہوں نے دفتر کے کام شروع کیے اور حکومت کے جو کام تھے، ورنہ ظاہری بات ہے اب دوپہر تک کے کام کریں گے تو شام میں کتنا ٹائم ملے گا، تو صبح سے سارے اب امور دیکھنا. تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو امیر ہوتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا خلیفہ وقت کا. آج کل کی طرح نہیں تھا کہ اس کے پاس جو ہے نماز بھی اس کو پڑھانی، جمعے کی ساری نمازیں اس میں سارے احکامات بھی اسی کو جاری کرنے، اس کی لائیو تقریریں جو ہیں وہی اصل ہیں، ہدایات سب اسی میں جائیں گی. جتنی جگہ لشکر بھیجے ہوئے ہیں ان سب کو بھی ہدایت ہی دیں گے. اس کے علاوہ پورے ملک میں یعنی جو ہمارا مدینہ جتنا بھی اس میں ہے آس پاس لوگ، ان کی کفالت کرنے کے لیے جو سلسلے ہیں وہ بھی انہیں کو دیکھنے ہیں کہ کس طرح ان کے کھانے پینے کا ہوگا، وہاں غلہ چلے گا، وہاں نظم چلے گا، وہاں کی سیفٹی کا کیا مسئلہ ہے. پھر اس پر مزید یہ کہ یہ 4 بڑے بڑے کام آ گئے، 4 بہت بڑے بڑے کام آ گئے جن کا میں نے تذکرہ کیا. ایک تو یہی کہ جھوٹے نبوت والے فوراً کھڑے ہو گئے تو ظاہری بات ہے ان کی سرکوبی کرنا ضروری تھی. دوسری طرف مدعیان نبوت ہو گئے اور ان سے پہلے شروع ہی میں آپ کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں پوری ایک جماعت کو بھیجنا پڑا جو تو مدینہ تقریباً خالی ہو کے رہ گیا. اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے جب تیسرا لشکر یعنی تیسری سمت میں بھیجا مانعین زکوٰۃ کے لیے تو وہ باقاعدہ پورا مکالمہ حدیث کے اندر پڑھیں گے تفصیل سے کہ کس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بالکل ہل کے رہ گئے. کہیں گے آپ کیسے ہم کیا ایسا کریں. اور پھر یہ کہ تو یہ اشکال ہوا فقی حساب سے کہ ہم ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے کرنے کے لیے، کفر کا فتویٰ نہیں مسئلہ ہے. پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ اس میں کیا گروہ تھے، کون کون سے گروہ تھے جن کے بارے میں دونوں شیخین کا آپس میں اختلاف علمی ہوا. تو کافی لمبا ان کا ایک آپس میں ڈسکشن کا معاملہ ہے جس میں بالآخر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مان لی، انہوں نے سمجھ لی، جان لی کہ ہاں فقہی اعتبار سے یہ بات درست فرما رہے ہیں. اور دیگر صحابہ نے بھی اس کو مانا. سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو یہ فقہی مسئلہ سمجھایا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے قتال کیسے ہو سکتا ہے، ان سے لڑائی کیسے کی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس میں جو کیٹیگریز ہیں وہ اپنی جگہ. تو وہ مسئلہ پیدا ہوا. تو اس سب کے نتیجے میں اور پھر اس کے بعد سلسلہ یہ شروع ہو گیا کہ قرآن بڑی بڑی تعداد میں آپس میں اختلافات اگر ایسے ہوتے رہے اور انتقال لوگوں کے ہوتے رہے، لوگ ادھر ادھر جاتے رہے تو قرآن کا کیا کیا جائے گا، اس کی تو کوئی کتابی شکل موجود نہیں ہے. تو یہ کام بھی انہی کے زمانے میں ہوا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو وہ 6 مہینے کے بعد ہوا ہوگا، یقیناً بعد ہی ہوا. لیکن یہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جہاد تھیں، اتنے سارے کام تھے، ان میں سے تو اکیلا ایک کام بھی کافی ہو جاتا. یعنی اگر آپ کو جب تک، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ سب سلسلہ ہو نہیں جاتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت نہ کرنا، اور اسی طرح سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصار میں ایک سینئر صحابہ تھے. وہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو سارا ڈسکشن چل رہا تھا اس میں ان کی ہی خلافت کی طرف سے یعنی ان کے بارے میں یہ طے ہو رہا تھا کہ وہ خلیفہ ہوں. انصار ان کو پریزنٹ کر رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے، وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی. اور سیدنا عمر غریبت ان سے ناراض بھی تھے اور ان کو لے کر بھی آئے. رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رہنے دو ان کو، کوئی بات نہیں، اگر ان کا نہیں دل اطمینان میں ہے تو ان سے ہم زبردستی کیوں بیعت لیں. تو بس یہ جو قانون ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر ایک کا بیعت کرنا کوئی فرض نہیں ہوتا، سب کا اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے. امیر کی اطاعت ضروری ہے. دل سے کسی کو قبول نہ ہو اور اکا دکا کچھ لوگ نہ بھی کر رہے ہوں، بس وہ بغاوت نہ کریں. اگر ان سے شرارت کا اندیشہ نہ ہو اور وہ بیعت نہیں کرتے تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. بس ان کو یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعاً ان کے لیے اگر اس میں وہ فتنہ اندازی کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر وہ اس سے کٹ کے جماعت سے کٹ کے ایسا کر رہے ہیں اور پوری جماعت سے الگ ہو گئے ہیں تب ان کے لیے جہالت کا انداز ہے اور اس جاہلیت کی بات ہے جس سے وہ اپنے آپ کو گویا اللہ سے دور کر رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہ ہو، یہ بھی وجہ نہ ہو وہ بھی وجہ نہ ہو،
بس صرف اتنا ہو کہ مجھے فلاں صاحب کی عمارت پر وہ اطمینان نہیں ہے جیسا میں چاہتا ہوں. تو انہوں نے نہیں کی عمارت پہ, انہوں نے بیعت. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن انہوں نے جب قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تو کر لیا. اب یہ ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی, باقی سب نے بیعت کی اور کچھ نے آگے پیچھے کی. اور اس میں یہ تھا کہ تقریباً سبھی لوگ کر ہی چکے تھے, ایک آدھ دو لوگوں نے نہیں بھی کی, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا فیملی دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس کام میں مجبور کر کے یا ان سے ڈسکشن کر کے اس معاملے, کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جو اتنے سارے کام ہو رہے ہیں, چلنے دو. اور وقت خود ایک بڑا مرہم ہوتا ہے, اور سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی اندازہ تو ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات پہ نالا ہیں یا ناراض ہیں یا کیوں انہوں نے بیعت نہیں کی. ایک تو اندازہ تھا کہ وہ کام میں لگے ہوئے, یہ تو بالکل واضح بات تھی ہی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو, یعنی سبھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ بات ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف کی رہی ہوگی اور ہونی چاہیے, اور بالکل درست ہے کہ بھئی شرکت کیوں نہیں ہماری کی گئی اور ہمیں اطلاع کی گئی اور یہ سب. اور وہی تھا ان کا, یہ بالکل کہنا نہیں تھا کہ مجھے آپ کی خلافت پر کوئی اعتراض ہے, جیسا پہلے میں نے عرض کر دیا. اور پھر یہ کہ ہم چونکہ ان سارے پس منظر کو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور حالات کیسے ہوئے, لوگوں نے اس کو کیسے مینیپولیٹ کیا, اور صحابہ کے درمیان کے اختلافات کو جو بالکل بعض اوقات ہلکے بھی تھے تو اس کو ایسا بنا کے اور ابھار کے اور اس سے شیطانی کا ایک پورا سلسلہ بنایا اپنے نفس کی یعنی تصویل کی وجہ سے. تو یہ تو ہمیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید ایسا ہو جاتا, تو شاید ایسا ہوتا, تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے ہیں. ایسے بہت سے کام ہو جاتے ہیں, اس سے کوئی اتنا بڑا ایشو تھا نہیں. اس لیے کہ سیدنا علی یہ بھی ذہن میں رہے کہ عشرہ مبشرہ میں اور بہت سارے صحابہ جتنے بھی تھے سبھی تو حیات تھے, تو 9 لوگ بیعت کر چکے تھے, تو ایک نے اگر نہیں بھی کی تو ایسا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ جو ہے وہ زبردستی پیچھے پڑ جائیں کسی کے, بھئی آپ بیعت کریں اور نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, نہیں. اور لوگ ان سب معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت کیا اہمیت ہے, کیا کام چل رہے ہیں. پھر یہ کہ معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, تو اس سب پہ توجہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کوئی بات ایسی ہے کہ جس پہ پریشان ہوا جائے کہ 6 مہینے لگ گئے والی انداز میں بات کی جائے. 6 مہینے ہوا تو بڑا ٹائم نہیں ہے جیسا عرض کیا, اور اس میں بہت ساری وجوہات تھیں, اور وہ ساری وجوہات, یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھی ہو. اور اس کے علاوہ کیا معاملات ہوں گے وہ سب جانتے ہیں کہ اور کتنے معاملات ہوں گے. ایک آدمی اس کے ساتھ ساتھ گھر کا انتظام, محلے کا انتظام, وہ سارے کام بھی کرنے ہیں, تو ان چیزوں کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی رکھا جاتا ہے. ایسے چیزوں کو بھی اس طرح کے بنایا نہیں جاتا, اسی لیے یہ اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بڑوں کی باتوں کے بارے میں بہت ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اہل اللہ کی, صحابہ کرام کی محبت, اہل بیت کی محبت, وہ صحابہ کرام بھی ہیں ظاہر بات ہے, اہل بیت بھی سارے ہاں ہمارے ہاں صحابہ کرام ایک ہی ہے اس طور پر کہ جتنے بھی صحبت یافتہ ہیں, قرآن ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کے لیے فرماتا ہے والذین معہ, ان کے جو ساتھی ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں اس میں سب سے قریبی اور سب سے بڑے ان کے ساتھی تو سارے ان کے گھر والے ہیں. ایک ایک بندے نے ان کی کیسی خدمت کی ہے, کس طرح ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے دین کی خدمت میں لگے رہے ہیں, تو یہ تو بہت بڑے لوگ. اس لیے ہم صحابہ کہتے ہیں, بعض اوقات یہ خدشہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بھئی آپ اہل بیت نہیں کہہ رہے, تو اہل بیت سارے صحابہ تھے, یا یہ کہتے ہیں آپ کے کوئی صحابی ایسا بھی تھا کہ کوئی اہل بیت ایسا بھی تھا کہ جو صحابی نہیں تھا, صحبت یافتہ نہیں تھا, نعوذ باللہ, ہے نا, ایسا تو کوئی نہیں تھا. اسی لیے چونکہ صحابہ کہہ دیتے تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے, سب کو محبت سے دیکھتے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہنا. لیکن اگر کسی کو اصرار ہو تو اہل بیت کہہ دینے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں. اگر مزید اس میں ان کے لیے, کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, تعظیم, ادب, محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تو سب کو ہی ہے, ہونی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شکر عطا فرمائے.